وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأرنا الأشياء كما هي. یا معلم ابراہیم علمنی ویا مفہم سلیمان فہمنی. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی، تعریف کے کلمات، شکریہ کے کلمات، حمد و ثنا اور مدح کے کلمات، ہر قسم کی تحسین و ستائش کے کلمات صرف اور صرف اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور ساتھ ہی درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، ریت کے ذرات سے زیادہ، سمندر کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ، اور رب العالمین کی تمام مخلوقات سے زیادہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کے بے شمار احسانات میں سے اس کا ہم پر ایک عظیم احسان یہ ہوا ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے، روزوں کی توفیق عطا فرما رہا ہے، قیام اللیل، تراویح کے اہتمام کا ہمیں سعادت عطا فرما رہا ہے، اور آپ احباب میں سے بہت سے مرد و خواتین کو اللہ نے یہ اعزاز بھی بخش دیا ہے کہ انہیں اعتکاف کی سعادت بھی دے دی ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب آخری عشرہ آتا تھا رمضان کریم کا تو یجتہد، آپ اتنی تک و دو کرتے تھے عبادت کے اندر، رب کو راضی کرنے والے کاموں میں، ما لا یجتہد فی غیرہ، ایسی محنت اور تک و دو آپ دیگر عام دنوں میں اتنے نہ کر پاتے. اور متفق علیہ روایت کے مطابق آپ علیہ الصلاۃ والسلام شد میزرہ، جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے. جس طرح ایک مقابلہ کرنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ میں نے مقابلہ کرنا ہے تو وہ ایک دم تیار ہو کر، ریڈی ہو کر آتا ہے. ایقظ اہلہ، آپ علیہ السلام رات کو جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اس جاگنے کی اور اس تک و دو کی آخر وجہ کیا تھی؟ بہت سی وجوہات میں سے دو اہم ترین وجوہات کہ جس بنا پر نبی علیہ السلام رمضان میں تو عبادت میں خوب محنت کرتے تھے، لیکن آخری عشرے میں خاص طور سے اعتکاف بیٹھ جاتے تھے تاکہ میں عبادت زیادہ سے زیادہ کر سکوں. ان دو وجوہات میں سے پہلی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام لیلۃ القدر کی جستجو میں اس اہتمام کے ساتھ مسجد میں آ جاتے تھے کہ میں نے لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے
رمضان میں ہمیں ایک رات ایسی نصیب فرمانی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو یہ لیلۃ القدر والی رات نصیب فرمائے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے، سیدنا عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بتائی ہوئی ان نشانیوں پر غور کرتے ہوئے یہ بات ہم تک پہنچائی ہے کہ وہ 23ویں شب تھی، لیلۃ القدر ان کو 23ویں شب میں ملی، اور 23ویں شب کل آنے والی ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان راتوں کو ضائع نہ کریں، بلکہ ہر رات، ہر طاق رات میں 21ویں گزر چکی، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، اس میں کسی بھی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو لیلۃ القدر عطا فرما سکتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام لیلۃ القدر کی جستجو میں راتوں کو جاگتے تھے، احیا لیلہ، خوب عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام اتنی عبادت کیا کرتے تھے کہ عام دنوں میں آپ کا معمول یہ تھا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ جب قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے حتی تورمت قدماہ، تو آپ علیہ السلام کے پیر مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ میں اور آپ اپنی اس جستجو پر غور کریں کہ ہمارے اندر یہ شوق اور ذوق ہے کہ ہم اس طریقے سے قیام اللیل اور عبادتیں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ تھکان وقتی ہوگی، لیکن اس میں ملنے والا اجر و ثواب وہ وقتی نہیں ہوگا، بلکہ وہ آخرت کے لیے ذخیرہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ نیکیاں تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ نیکیاں آخرت کا سکہ ہے، آخرت کی کرنسی ہے۔ ہم اپنے دوست احباب کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ حج و عمرے کی سعادت کے لیے مکے اور مدینے کا سفر نکلتے ہیں، اس سفر پر تو اپنے دوست احباب سے یا ایکسچینج کمپنی میں جا کر کہتے ہیں بھائی ریال چاہیے، ریال۔ آپ ان سے کہیں آپ کے پاس تو 1 لاکھ 2 لاکھ اتنا پیسہ موجود ہے، آپ کو بتائیں گے کہ بھائی وہاں پر روپیہ نہیں چلتا، وہاں ریال چلتا ہے، اس لیے ریال لے کر جا رہے ہیں۔ آخرت میں بھی سونا چاندی، ہیرے جواہرات، مال و دولت، جائیداد، یہ کچھ نہیں چلنا۔ آخرت میں چلنا ہے تو نیکیوں کا سکہ چلنا ہے، اور بس ان نیکیوں کے حصول کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا، اور رمضان میں یہ آخری عشرے کی یہ اہم ترین دن اور رات دے دیے ہیں، ہمیں توفیق دے دی ہے کہ ہم اعتکاف میں بیٹھ کر اللہ کو راضی کریں اور خوب نیکیاں حاصل کریں۔ یہ پہلی وجہ تھی آپ کی آخری عشرے میں محنت اور تقوی کی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے خاص طور سے آزاد فرماتا ہے۔ ویسے تو جہنم سے آزادی اور خلاصی کا سلسلہ رمضان شروع ہوتے ہی دن اور رات اور افطار کے وقت چلتا رہتا ہے۔ ترغیب و ترہیب کی روایت میں ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان للہ اتقاء من النار، اللہ اپنے بندوں میں سے بہت سے بندوں کو رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد فرماتا رہتا ہے۔ وذالک کل لیلۃ، اور ایک روایت میں دن اور رات کے الفاظ ہیں کہ یہ ہر رات اور ہر دن اہتمام ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا رہتا ہے۔ جب افطار کا وقت آتا ہے تو اللہ افطار کے وقت بھی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا رہتا ہے، حتیٰ کہ جب آخری عشرہ آتا ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی حسن درجے کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اولہ رحمت، یاد رکھنا اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، دوسرا مغفرت والا ہے، وآخرہ عتق رقبتہ من النار، اور یہ
رمضان کا آخری عشرہ خاص طور سے جہنم سے آزادی والا مہینہ ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ یہ تو احادیث میں بظاہر تضاد نظر آ رہا ہے کہ اللہ روزانہ بندوں کو آزاد فرما رہا ہے، افطار کے وقت آزاد کرتا ہے ایک روایت میں فرمایا، اور یہ تیسری روایت میں فرمایا اللہ آخری عشرے میں آزاد فرماتا ہے۔ یہ تضاد نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ معافی اور جہنم سے آزادی کے اسٹیپس ہیں۔ ہم روزمرہ دیکھتے ہیں کورٹس کچہریوں میں کیسز چل رہے ہوتے ہیں، کسی کو آج رہائی ملی، کسی کو کل رہائی ملی، کسی کو پرسوں رہائی ملی، یہ رہائی کا سلسلہ روزانہ چلتا ہے۔ لیکن جب عید کا موقع آتا ہے تو سربراہ مملکت، وزیر اعظم یا صدر وہ کئی ہزار قیدیوں کو آزادی کا پروانہ جاری کرتا ہے کہ ان قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے۔ روزمرہ والا سلسلہ رکتا نہیں ہے، بلکہ اس میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ اتنے قیدیوں کو عام معافی مل گئی۔ بس اللہ بھی رمضان کریم میں اپنے بندوں کو روزانہ معاف فرما رہا ہوتا ہے، افطار کے وقت اور معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ آخری عشرے میں اس میں تیزی آ جاتی ہے کہ یہ میرے بندے جہنم سے آزاد ہوتے رہے۔ اور اگر آپ غور کریں کہ رمضان کریم میں جو ہم خاص طور سے عبادتیں کرتے ہیں، یعنی رمضان کی خاص عبادت روزہ ہے، خاص عبادت اعتکاف ہے، خاص عبادت افطار کرانا ہے، ان تینوں اعمال کا اور دیگر اعمال کا لب لباب اور اعمال کرانے کی وجہ یہی احادیث میں بتائی ہے کہ اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص کسی روزے دار کا افطار کرا دیتا ہے کان مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، تو یہ روزہ افطار کرانا اس کی بخشش و مغفرت کا سبب بن جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد کرانے کا سبب بن جاتا ہے۔ فرمایا جو ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، من صام یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے رکھتا ہے، الا باعد اللہ وجہہ من النار 70 خریفا، اللہ تعالیٰ اسے 70 سال کی مسافت پر جہنم سے دور فرما دیتا ہے، ایک دن کا روزہ۔ اور جس نے رمضان میں ان لمحات کو قیمتی بنایا ہو، ہر دن کا روزہ رکھا ہو، تو آپ اندازہ کر لیں وہ جہنم سے کتنا دور ہو گیا ہوگا۔ اور اللہ نے جن احباب و خواتین کو اعتکاف میں بیٹھنے کا شرف دیا ہے، یہ بھی کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ترغیب و ترہیب میں روایت موجود ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ، جو شخص ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اور مقصد یہ نہیں ہو کہ میں وہاں جا کر گیدرنگ کروں گا، دوستیاں یاریاں لگاؤں گا، وہاں جا کر اچھا کھانا کھاؤں گا، وہاں جا کر میں خوب آرام کروں گا، نہیں، یہ مقصد نہ ہو، صرف اللہ کی رضامندی کی خاطر وہ یہ عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 3 خندقوں کے برابر دور فرما دیتا ہے، اور ایک خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان اعمال کے کرنے پر جہنم سے اتنا ہی دور فرما دے۔ یہ تو وہ اعمال تھے جو رمضان کی مناسبت سے میں اور آپ کر رہے ہیں، لیکن رب کی رحمت کا اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرنے کے بہانے دیکھتا ہے کہ اپنے بندوں کو میں نے جہنم سے آزاد کرنا ہے،
اور جہنم سے آزاد کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر رمضان دے دیتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ بس رمضان میں ہی آزادی ملتی ہے، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری تعلیمات میں ہمیں یہ باتیں ملتی ہیں کہ جو رمضان کے علاوہ بھی کچھ نیک اعمال اپنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کو اپنانے پر بھی جہنم سے خلاصی اور نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے ان اعمال کو۔ چند ایک اعمال ذکر کیے دیتا ہوں تاکہ ہم وہ رمضان میں بھی اپنائیں، اور رمضان کے بعد جو ہم یہاں ٹریننگ لے کر جائیں اعتکاف میں بیٹھ کر، وہ ٹریننگ ہمارے اگلے 11 مہینے تک کام آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرمہ اللہ علی النار۔ جو شخص صحیح معنوں میں کلمہ توحید کا اقرار کر لے اور توحید کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو پورا کر لے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت و رسالت کو مان لے اور نبوت و رسالت کے تمام تقاضے پورا کر دے، اللہ اس شخص کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ میں اور آپ غور تو کریں کہ رب کی رحمت کتنی وسیع ہے۔ ہم روز مرہ گناہوں میں لگے رہتے ہیں، خطاؤں میں لگے رہتے ہیں، معصیتوں میں، لغزشوں میں اٹے ہوئے ہیں بالکل، لیکن وہ رب ہمیں معاف کرنے کے لیے طرح طرح کے بہانے، طرح طرح کے اعمال دیکھ کر اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اس عمل پر اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دو، اس چھوٹے سے عمل پر جہنم سے آزاد کر دو۔ جو افطار کرانے کے لیے جو حدیث میں نے ذکر کی ہے کہ اللہ افطار کرانے پر جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے، آپ کو سن کر مزہ آئے گا کہ یہ افطار کرانے کا ثواب اور جہنم سے آزادی اس کو بھی مل جاتی ہے جو ایک کھجور کسی کو دے کر افطار کرا لے۔ ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ طور پر بہت بڑی پارٹی کی جائے اور افطار پارٹی پر سب کو بلایا جائے پھر اتنا بڑا اجر و ثواب یا اتنی بڑی سعادت ملے گی، ایک کھجور کھلانے پر مل جاتا ہے۔ او مزقۃ لبن او شربۃ من ماء، اللہ ایک گھونٹ دودھ کا پلانے پر یہ اجر و ثواب دے دیتا ہے، پانی کا ایک گلاس پلانے پر اللہ یہ اجر و ثواب دے دیتا ہے۔ میں اور آپ کوشش کیا کریں افطار کے موقع پر، ایک تو رب ویسے ہی جہنم سے آزاد فرما رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو مزید مستحق بنانے کے لیے اپنے پڑوسی کو کھجور اٹھا کر دے دیں، بھائی یہ کھجور کھا لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن سعادت کتنی بڑی ہے۔ جہنم سے آزادی، جہنم سے آزادی یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ میں اور آپ کامیاب لوگوں کی اگر لسٹ بنائیں تو ہر ایک کا کرائیٹیریا مختلف ہے، دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے۔ کوئی کہے گا بھائی پیسے والے لوگوں کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، کوئی کہے گا طاقتور لوگوں کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں، کوئی آپ کو بتائے گا نہیں بھائی خوبصورت لوگ وہ کامیاب ہوتے ہیں، کوئی کہے گا نہیں کامیاب ہونے کے لیے تعلقات بہت ضروری ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اگر مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو میں تمہیں بتاتا ہوں کامیاب وہ ہے میرے نزدیک جو جہنم سے بچا لیا گیا۔ حدیث شریف میں ہے صدقہ کرنے پر اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اتقوا النار، لوگوں جہنم سے بچو، ولو بشق تمر،
اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقے میں دے کر اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور پھر یہ نہیں کہ بھئی کھجور کھلانی پڑے گی، بلکہ اور آسانی کر دی جہنم میں جانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے اور آسانیاں کر دی کہ یہ میرے بندے جہنم سے بچ جائیں۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اگر کسی کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں ہے، فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو کسی کو اچھی بات بتا دے، اس پر بھی اللہ اس کو جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ جنت میں جانا بہت مشکل ہے اور جہنم والے کام بڑے آسان ہیں، لیکن قرآن و سنت ہمیں بتاتا ہے، ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ جنت میں جانا آسان ہے، جہنم میں جانا مشکل ہے۔ لیکن لوگ وہ مشکل کام اپنائے ہوئے ہیں، آسان کاموں کو چھوڑ دیا ہے۔ چند ایک مثالیں دے دیتا ہوں۔ جنت میں جانا، جو شخص موحد ہو وہ جنت میں جائے گا، جس شخص میں تکبر نہ ہو وہ جنت میں جائے گا، جس شخص کے دل میں تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب موحد جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے در پہ جھکتا ہے، لیکن مشرک کو آپ دیکھیں گے وہ کبھی کسی درگاہ پہ جا رہا ہوگا، کہا جی میں 7 جا رہا ہوں، میں فلاں درگاہ پہ جا رہا ہوں۔ مشرک اتنی دور دراز کا سفر کرتا ہے، خرچ کرتا ہے، وقت برباد کرتا ہے، تک و دو کرتا ہے، شرک کی طرف جاتا ہے اور وہ شرک اسے جہنم میں لے جاتا ہے۔ لیکن موحد کے لیے کتنی آسانی ہے، 10 لوگوں کے، ہندوؤں کے 23 کروڑ دیوتا ہے، 23 کروڑ دیوتاؤں کے آگے جھکنے کو وہ سمجھتے ہیں یہ کامیابی ہے، لیکن موحد کے لیے اتنا آسان ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کے آگے جھک جائے، نماز کے لیے آ جائے، بس اس کے لیے جنت پکی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنے کا مطلب مسجد میں آنا بھی اللہ کا راستہ ہے۔ فرمایا بخاری شریف میں روایت ہے مغبرت قدما عبد، اللہ کے راستے میں نکلنے کی وجہ سے جس شخص کے پاؤں گرد و غبار سے اٹ گئے، حرمہ اللہ علیہ النار، اللہ ان پاؤں پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ مساجد و مدارس یہ تو ہر گلی میں، ہر علاقے میں موجود ہے، کوئی دور دراز کا سفر نہیں۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنی ہے، نماز میں بھی کوئی گھنٹوں نہیں لگتے، لیکن فرمایا جو مسجد میں اللہ کے راستے کے لیے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ اس سے بھی آسان اور بات، نبی علیہ السلام نے فرمایا من کانا سہلن، جو شخص لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہینن لینن، اور آسانیاں کرنے کے ساتھ لوگوں کے لیے نرمی کا مظاہرہ کرے، سخت نہ ہو، کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، تو اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ اپنے اس بندے کو جہنم سے آزاد کر دے۔ نرم ہونے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ کسی شخص نے آپ سے کوئی ایسی بات کہی جس سے غصہ آنا چاہیے اور آپ نے نرمی سے کہہ دیا نہیں بھائی ایسے نہیں ہوتا، آسان ترین کام ہے۔ لیکن یہ نرمی آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے اندر سے ختم ہوتی جا رہی ہے، حتیٰ کہ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو روزہ رکھ کر ان میں مزید سختی آ گئی۔ یعنی آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ کسی کو لڑتے ہوئے دیکھیں گے تو دوسرے آپ کو بتائیں گے یار آج اس نے روزہ رکھا ہے۔ روزہ تو نرمی کے لیے ہے،
اور نرمی کا تو اللہ نے قرآن کریم میں اس شخص کے لیے کہا ہے کہ اگر کسی کو گالی بھی دینی ہو تو لوگ کہتے ہیں یار یہ بڑا فرعون انسان ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا تھا جاؤ موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ، اس کو تبلیغ کرو، فقولا لہو قولا لینا، اس سے نرم بات کرنا، نرمی سے پیش آنا۔ تو جو ہمارا مسلمان بھائی ہو، ہماری مسلمان بہن ہو، اس سے تو مزید نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ میرے دوستو، یہ چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہم نے صرف رمضان میں نہیں بلکہ رمضان کے علاوہ بھی اپنانے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر دے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالی رمضان شروع ہوتے ہی فتحت ابواب السماء وغلت ابواب الجحیم، اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے لیے جہنم کے دروازے بند رہیں تو اپنے اندر نرمی پیدا کریں، پکے سچے موحد ہو جائیں، اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں اور نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے من صلی اللہ 40 یوما، جو شخص اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے 40 دن نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، 40 دن مستقل نمازوں کا اہتمام کرے اور اس طرح کرے کہ اس کی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو، یعنی اقامت ہو رہی ہو اور وہ مسجد کی صف میں کھڑا ہوا ہو، 40 دن تک 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو شخص پڑھ لے، فرمایا اللہ اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیتا ہے، بریۃ من النار و بریۃ من النفاق، اللہ سب سے پہلے اسے جہنم سے بری کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، اور دوسرا اس کو نفاق سے بری کر دیتا ہے، یعنی ایسا شخص منافق نہیں ہو سکتا۔ ان اعمال کے ساتھ اللہ سے جہنم سے آزادی کی دعائیں بھی کیا کریں۔ قرآن کریم میں بڑی بہترین دعائیں موجود ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے اللہ دین و دنیا کی ساری بھلائیاں عطا فرما اور ہمیں وقنا عذاب النار، جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عمل کی اپنی اہمیت ہے، جو عمل کر لے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صرف اپنے بندے کے جہنم سے آزادی کا کہنے پر جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے من استجار من النار، جو شخص جہنم سے آزادی کے لیے دن میں 3 مرتبہ یہ کہہ دے اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، تو جہنم اللہ سے یہ گزارش کرتی ہے کہ اللہ یہ بندہ تیرے اخلاص کے ساتھ تجھ سے کہہ رہا ہے، اے اللہ اللہم اجرہ من النار، اس کو جہنم سے بچا لے۔ جہنم اللہ سے کہتی ہے کہ اللہ اس جہنم سے پناہ مانگنے والے کو جہنم سے آزادی اور خلاصی دے دے۔ اور جو اللہ سے خالی کہہ دیتا ہے، اللہ کو کہنا بھی کتنا پسند ہے۔ جن لوگوں سے آپ کو محبت ہوتی ہے، اگر ان سے کوئی ناچاکی ہو جائے، کوئی دوری ہو جائے، تو آپ ان سے کہتے ہیں یار آپ کے دل میں اگر یہ بات آئی تھی آپ مجھے کہہ دیتے، آپ مجھے کہہ دیتے، اس کی اصلاح ہو جاتی۔ اللہ کو اپنے مومن بندوں کا عمل پسند ہے، مومن بندوں کا کہنا بھی بہت پسند ہے، اور اتنا پسند ہے
کہ جو بندہ اللہ سے یہ کہہ دے کہ اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اللہ کو وہ بندہ اتنا پسند آتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا خاص بندہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کا ذکر کیا ہے۔ عباد الرحمن وہ ہیں جنہیں اللہ کہتا ہے یہ میرے بندے ہیں۔ کوئی بہت بڑی کمپنی ہو، آپ وہاں کام کرنے والوں سے کہیں بھائی، جس طرح ایک جملہ کہا جاتا ہے، بھائی کس کے بندے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم فلاں کمپنی کے سیٹ ہیں، اس کے بندے ہیں۔ دنیا میں ہر شخص یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن کسی بھی کمپنی کا ورکر سعادت اس بات کو سمجھتا ہے، اس کو جو خوشی ملتی ہے اس وقت جب کمپنی کا باس کہہ دے بھائی یہ ہمارے ورکر ہیں، یہ ہمارے بندے ہیں۔ کمپنی کا باس کہہ دے اتنی خوشی ہوتی ہے، تو اس خوشی اور سعادت کے کیا کہنے ہوں گے کہ جس پر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ میرا بندہ ہے، یہ رحمان کا بندہ ہے، یہ رب کی رحمتوں کا مستحق بندہ ہے۔ اللہ نے ان کے اوصاف میں، عباد الرحمن کے اوصاف میں ذکر کیا ہے، فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم۔ عباد الرحمن کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، ان عذابها کان غراما، اس لیے کہ جہنم کا عذاب تو چمٹ کے رہ جاتا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، یہ جہنم یہ تو ٹھکانے کے اعتبار سے اور ٹھہرنے کے اعتبار سے بہت بری جگہ ہے۔ بس جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے پیار بھرے انداز میں، پیار بھرے لہجے میں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اللہ کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے، اللہ اسے جہنم سے تو دور کر ہی دیتا ہے، لیکن سعادت یہ دیتا ہے کہ اللہ اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ تو بس اسی دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ہولناک جہنم سے محفوظ فرما دے، اور ہم سے ایسے کام کراتا رہے کہ جن اعمال کو اپنا کر ہم اللہ کی جنت کے مستحق بن جائیں۔ دعا فرمائیں یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا واعطنا ولا تحرمنا وارزنا وارض عنا وآثرنا ولا توسر علینا وارزنا وارض عنا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم اعنا ولا تعن علینا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم انا نشہد بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، صرف قلوبنا على طاعتك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار،
رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔